أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. گزشتہ کل تراویح میں 14واں پارہ پڑھنے سے لے کر 15واں پارہ مکمل ہوا اور 14ویں پارے پڑھنے کے شروع میں آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں عدل کا، انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دے رہے ہیں. تو 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے روکا گیا کہ بالفحشاء بری بات اور برے عمل سے روکا گیا، ایک چیز یہ. دوسری چیز منکر، ہر وہ عمل جس کو شریعت نے جس سے روکا ہو، منع کیا ہو، اس کو منکر کہتے ہیں. اور بغی، حد سے تجاوز کرنا، تکبر کرنا، ظلم کرنا، حسد کرنا. تو یہ آیت کریمہ ہے اور یہ بہت جامع آیت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر اب تک جمعہ کے ہر خطبے کے اندر اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے. اس میں چھوٹی سی آیت ہے، 3 چیزوں کو کرنے کا اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے. اب وہ جامع آیت کریمہ ہے. اب عدل کا حکم ہے تو عدل تمام چیزوں کے اندر، احکام میں بھی، معاملات میں بھی عدل، فرائض کی ادائیگی میں بھی، واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی، ماں باپ کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، بیوی بچوں، خادموں، ملازموں، نوکروں کے تمام کے ساتھ عدل اور انصاف کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا ہے. دوسری چیز ہے احسان، عمل کو اچھے طریقے سے کرنا. ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو نماز کو ایسا پڑھنے کا جیسا نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اس کو احسان کہتے ہیں. روزہ ایسا رکھنے کا جیسے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. زکوٰۃ ایسے ادا کی جائے جیسے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم. تو یہ عمل میں احسان کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے بجا لانا. تو احسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، خاندان اور جماعت کے ساتھ بھی ہے اور جانوروں کے ساتھ بھی ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں احسان کے بارے میں آتا ہے جانوروں کے بارے میں کہ جب جانور کو ذبح کرو تو احسن، اچھی طریقے سے جانور کو ذبح کرو. میں جانور کو بھی ذبح کرنے میں تکلیف اور پریشانی نہ ہو، یعنی بغیر تکلیف کے ہم جانور کو ذبح کر دیں. تو جانوروں کے ساتھ بھی احسان کا تعلق ہے. اس کے بعد تیسرا حکم دیا گیا تھا کہ قرابت والوں کے ساتھ تعاون. تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں، قریب کے دور کے جو بھی رشتہ دار ہیں، تو وہ مستحق ہے تو ان کی مدد کی جائے. ایک تو مدد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، ایک تو مثلا زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم نے اس کو پورا کیا تو اس کا ثواب بھی ملے گا. اور رشتہ دار اگر مستحق زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے اور اس کو ہم نے زکوٰۃ دی تو رشتہ داری کو جوڑنے کا یہ دوسرا ثواب ملے گا. کام ہم نے ایک ہی کیا، اپنی زکوٰۃ دینی تھی وہ دے دی تو زکوٰۃ دینے کا بھی تو ثواب ملے گا کہ رشتہ دار کو دیا ہے تو رشتہ داری کو جوڑنے کا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا دوسرا ثواب ملے گا. تو فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو بھی کچھ دیا جائے. اب ایسا نہیں کہ ہم دے پھر اچھا ان سے بدلہ بھی وصول کرنا. اب ہماری پوزیشن جب زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ہمارے کسی غریب رشتہ دار کو دی تو ہم اس کا اپنا غلام سمجھتے کہ کچھ کام کروائیں گے اس کے پاس اور اپنے دباؤ میں رکھیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق تھا وہ دیا، ہم نے احسان نہیں کیا اس کے اوپر، تو اس طریقے سے اس کے بدلہ لینے کی امید نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ. 3 چیزوں سے روکا گیا ہے. فحشا، فرمایا کہ فحشا کے اندر کہ زنا یہ بھی بری چیزوں میں شامل ہے. لواطت، مرد کے ساتھ برا کام کرے اس کو لواطت کہتے ہیں تو یہ بھی بری چیزوں میں داخل ہے. شراب پینا، جوا وغیرہ. منکر سے روکا گیا تو منکر کا مطلب بتلایا کہ جس کو اچھی طبیعت ناپسند کرے. طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے، کوئی بری طبیعت کا آدمی اس کے سامنے جتنا بھی برا کام کیا جائے اس کو برا نہیں لگتا، اچھا ہی لگتا ہے. اور کس اچھی طبیعت، سلیم طبیعت، تو وہ جو جن چیزوں کو ناپسند کرے اس کو منکر کہا جاتا ہے. بعض یہ کہتا ہے کہ انسانوں کی عزت اور حرمت، ان کے مال اور جانوں کے اوپر زیادتی کرنا، اس سے بھی ہمیں روکا گیا ہے.
تو یہ جامع آیت کریمہ. اس کے بعد آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی پر اپنی قوم کو خالص توحید کی تعلیم دی. تو آپ علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ ان کی ملت کے اتباع کا آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم خالص اللہ کی دعوت دیتے تھے. تو آپ علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ کی خالص توحید کی لوگوں کو دعوت دیجیے اور موعظت حسنہ کے ساتھ بلائیے. فرمایا کہ بالموعظۃ الحسنہ، ہم کسی کو اللہ کی راہ میں بلائے، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف بلائے تو ایک طریقہ اچھا نرم طریقے سے بلانا ہے، نصیحت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ بلانا ہے. یہ مطلوب ہے. بلانے چاہے ایمان کے لیے ہم اس کو جھڑکے کہ تو ایسا تو یہ کام کر رہا ہے، فلاں کام کرتا ہے، تو یہ طریقہ اسلامی مطلوب نہیں. اچھے طریقے سے بلانا ہے. اور اس راہ میں اگر جو مصیبت آئے تو اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا، یہ حکم یہاں پر دیا گیا ہے. تو یہ سورت ختم ہو رہی ہے. اس سورت کے شروع میں بھی اور سورت کے آخر میں بھی صبر کی تعلیم، دونوں جگہ صبر کی تعلیم دی گئی ہے. اب اس کے بعد 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ الاسراء. بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں، اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت چلنے، رات کے وقت لے جانا، اس کو اسراء کہتے ہیں. اور اس صورت میں بھی آپ علیہ السلام کی معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر 7 آسمانوں پر لے جایا گیا. تو یہ قصہ اس صورت میں مذکور ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام اسراء ہے. تو یہ جو اسراء کا واقعہ اور معراج کا واقعہ ہی آپ علیہ السلام کا بڑا معجزہ تھا کہ ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام کہاں، مسجد فلسطین کہاں دوسری جگہ آئی، وہاں لے گئے اور وہاں سے مسجد اقصیٰ سے پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی اور 7 آسمانوں پر گئے. وہاں پر نماز کا حکم دیا گیا، 50 نمازوں کا حکم پہلے دیا. پھر واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ تم کو کیا دیا گیا؟ کہ بھئی مجھے تو نمازوں کا حکم، تو کتنی نماز ہے؟ کہ 50 نماز ہے. کہ تم واپس جاؤ، میری قوم پر 2-3 نمازیں تھی وہ بھی نہیں پڑھتی تھی. تو آپ علیہ السلام پھر واپس گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. 5 نمازیں کم، 5 کم کرتے کرتے 5 باقی رہی. پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر واپس جاؤ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا. تو پھر 5 نمازیں باقی رہی. اب تو جو 5 نمازیں پڑھے گا دن میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے وہاں جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا اور جن لوگوں کو وہاں پر عذاب ہو رہے تھے ان کو بھی دیکھا. اس کے بعد آپ علیہ السلام واپس مکے میں تشریف لائے. تو ایک بڑی عجیب چیز تھی کہ ایک رات میں اتنا لمبا آپ علیہ السلام نے سفر کیا. صبح میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ خبر دی. تو مشرکین نے اس واقعے کو جھٹلایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات میں وہاں سے جا کر آ گئی، یہ سب جھوٹ ہے. تو یہ لوگوں نے جھٹلانا شروع کیا. پھر آپ علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے مشرکین نے کہا کہ ہمارا قافلہ فلسطین کی طرف تھا، مسجد اقصیٰ، تو وہ ہمارا قافلہ وہاں تھا، تو وہ قافلہ ابھی کہاں ہے؟ تو آپ علیہ السلام کے سامنے پورا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا تھا. آپ مکہ میں بھی ایسے ہوئے کہ وہ پوری جگہ آپ کے سامنے آ رہی تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا قافلہ یہاں ہے اور اتنے دن کے بعد وہ مکہ میں داخل ہو جائے گا. پھر جس دن آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس دن میں آئے گا، تو جب دن شروع ہوا تب سے لوگ دیکھ کر نہیں آیا. پھر آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا. جب بالکل مغرب کا وقت ہونے کو قریب تھا اس وقت وہ قافلہ مکے میں واپس آ گیا. تو یہ آپ علیہ السلام نے بالکل سچ بات ان کو بتائی. تو مشرکین نے تو جھٹلایا. اس کے مقابلے میں ایمان والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مشرکین نے کہا کہ آپ کے جو دوست ہے اور آپ کے رفیق جو ہے وہ تو ایسا کہہ رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، تو انہوں نے کہا تو یہ بات انہوں نے سچ کہی ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے. اسی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ ہی سے پھر آپ علیہ السلام نے ان کو صدیق کا لقب دیا. حضرت ابوبکر کو اس وقت صدیق نہیں، اس واقعے کی اس تصدیق کی وجہ سے کہ سب نے جھٹلا دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میرے نبی نے کہا ہے تو وہ سچ ہی کہتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہتے. اس وجہ سے ان کا لقب ہو گیا صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد یہاں پر یہودیوں کا پھر تذکرہ کیا گیا ہے اس سورت کے اندر کہ یہودیوں نے اس وقت کے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا. تو ان کے ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اس وقت کے جو بادشاہ تھے بخت نصر، اس بخت نصر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہود قوم کے اوپر مسلط کر دیا. تو اس وقت بخت نصر نے
लश्कर लेकर पर हमला किया और बैतुल मुक़द्दस को भी वीरान कर दिया और इसराइलियों को गिरफ्तार करके पुख्ता नसर अपने साथ ले गया। इसके बाद फिर हज़रत ज़करिया हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा यहाँ पर किया गया है। इसके बाद कुछ इज्तिमाई ज़िंदगी के आदाब और अखलाक का यहाँ पर तज़किरा है। तो उलमा ने आदाब को लिखा इन आयत करीमा से निकाला है। पहला अदब ये है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। दूसरी चीज़ के वालिदैन के साथ भलाई करो, हुस्न सलूक करो। रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों को उनका हक दो। माल को फजूल खर्ची में न उड़ाओ। बुखल न करो और हाथ इतना भी मत फैलाओ कि फिर पछताना पड़े। बुखला भी नहीं करना है, खर्च करने की जगह पर खर्च करना है और बहुत ज़्यादा भी हाथ नहीं फैला देना है, बहुत ज़्यादा भी खर्च नहीं करना। अब आप इतना ज़्यादा खर्च कर देवे तो फिर खुद गरीब हो जाए, लोगों के सामने हाथ फैलाने लगे। तो एतदाल और दरमियानी राह में रहना है। खर्च करने की जो सही जगह वहाँ पर खर्च किया जाए और जहाँ खर्च करने की जगह न वहाँ पर खर्च न करे। फिर फरमाया कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। ज़माने में वो लोग अपने औलाद को पैदा होते ही कत्ल कर देते थे। फिर फरमाया कि जानवर को भी नाहक कत्ल न करो। यतीम के माल में नाजायज़ तसर्रुफ न करो। वादा करो तो वादे को पूरा करो। नाप तो पूरा किया करो। जिस चीज़ के बारे में तहकीक न हो उसके पीछे न पड़ो। ज़मीन पर अकल का न चलो, तकब्बुर की चाल ज़मीन पर न चलो। हम अल्लाह के बंदे हैं तो बंदे की चाल चलनी चाहिए। फिर दोबारा कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को माबूद न बनाओ। तो यहाँ पर कुछ मुश्रिकीन क्या कहते हैं वो बतलाया कि मुश्रिकीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बेटियों की निस्बत करते हैं कि लड़कियाँ जो पैदा होती थी वो लड़कियों की निस्बत मुश्रिकीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ कहते थे कि ये अल्लाह की बेटियाँ हैं। तो ये इनकी बुरी हरकत थी। और आखिरत की ज़िंदगी के बारे में मुश्रिकीन ये कहते थे कि हम मरेंगे, बहुत सीधा हड्डियाँ हमारी हो जाएंगी, चूरा हो जाएंगे, तो क्या अब हमको दोबारा पैदा किया जाएगा? ये ताज्जुब करके ये लोग ऐसा कहा करते थे। तो ये जिक्र किया। फिर वो तीसरा आप अलैहिस्सलाम से मुआजिज़ात का मुतालबा करते थे। तो इनकी बुरी हरकतों को यहाँ पर जिक्र किया गया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसानात को जिक्र किया है कि हमने खजूरों और अंगूरों के बागों को लहा दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भी बारिश वगैरह दी। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। ये सूरह बनी इसराइल ख़त्म हुई। अब इसके बाद सूरह कहफ शुरू हो रही है। सूरह कहफ का माना होता है गार, गार के माना होता है पहाड़ की गार। इस सूरत में गार वालों का किस्सा जिक्र किया गया, इस वजह से सूरत का नाम कहफ रखा है। सूरह कहफ की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हदीस पाक हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि जो शख्स सूरह कहफ की आखिरी 10 आयत पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सूरह कहफ की आखिरी 10 आयत को जो पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसी वजह से जुमा के दिन भी सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत आती है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा तो इस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक नूर को मुनव्वर और रोशन किया जाता है। तो इस सूरह कहफ की ये फजीलत है। इस सूरत को भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ से शुरू किया गया है। पहला किस्सा अस्हाबे कहफ का है। कुछ नौजवान थे तो उस ज़माने का बादशाह था, दकियानूस नामी बादशाह था। तो वो लोगों को बुतों की इबादत के लिए मजबूर करता था, बुत परस्ती के लिए मजबूर करता था। और इसके लिए उसके पास 2 तरह के ऑप्शन थे, 2 तरह के हथियार इस्तेमाल करता था। इन लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ों के वादे करता था, अच्छी अच्छी नियामतों के और माल और दौलत के वादे करता था कि तुम बुत परस्ती करोगे तो ये नियामतें और ये इनाम हम तुमको देंगे। अगर तुमने बुत परस्ती नहीं की तो हम तुमको मारेंगे, और मारने की वो धमकियाँ दिया करता था। तो 2 तरह से वो इस्तेमाल माल और दौलत की तरगीब देता था बुत परस्ती के लिए, और नहीं लाए तो हम तुमको मार डालेंगे, धमकी देंगे, धमकी देता था ये बादशाह। इन नौजवानों ने किया कि हमें तो अपने ईमान को बचाना है, हमें बुत परस्ती नहीं करना है। तो इस वजह से ये लोग अपने शहर से निकलकर एक पहाड़ की तरफ चले गए और पहाड़ की गार में इन लोगों ने पनाह ली। तो इत्तिफाक ये हुआ कि जब इस गार में ये लोग गए तो इस गार में ये लोग सो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सुला ही दिया। तो 309 साल तक ये लोग पहाड़ की गार में सो रहे, 309
309 سال تک یہ لوگ پہاڑ کی غار میں یہ نوجوان سو رہے. 309 سال کے بعد ان لوگوں کی آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوئے. اس میں سے ایک نوجوان پھر اپنے شہر کی طرف آیا کچھ کھانے وغیرہ کے لیے. تو کسی نے ان کو پہچان لیا. اور اب 309 سال کے پہلے جو یہاں کا بادشاہ تھا وہ بت پرست اور مشرک تھا، لیکن اب 309 سال کے بعد یہ پوری پوزیشن بدل چکی ہے. تو اب موحد اور ایمان والا بادشاہ تھا. تو پھر اس کو ہم نے ان کا بہت زیادہ پھر بادشاہ نے اور ان کا اکرام کیا اور ان کو اس زمانے کا ہیرو مانا گیا. تو یہ مختصر ان لوگوں کا قصہ ہے. تو اس سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اور کوئی بھی تکلیف آ جائے، ہمیں اپنے ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے. ایمان کو اوپر باقی رہنا ہے، چاہے ہمیں مال و دولت کی ترغیب دی جائے یا پھر مارنے کی ہمیں دھمکی دی جائے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے. نوجوان کا غار میں چلے گئے، 309 سال کا وہ سوتے رہے تو ان کا ایمان محفوظ رہا، انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا. ایک قصہ تو ان کا یہ ذکر کیا. اس کے بعد اس صورت میں دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ یہاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو سمندر کے کنارے رہتا ہے اور ان کے پاس وہ علم ہے جو علم تمہارے پاس نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے، ان کے پاس جانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے تو انہوں نے اپنے حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے لیا تھا اور مچھلی کا سارا بنا کر وہاں پر لے گئے. تو جہاں اور نشانی بتلا رہی تھی کہ جہاں سے مچھلی چلی جاوے تو وہی یہ تم حضرت خضر تمہیں ملیں گے. ایسا ہی ہوا کہ وہ چلتے چلتے گئے اور ایک جگہ کے اوپر مچھلی باہر نکل گئی. تو اسی جگہ پر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں جو بھی کام کروں تو میں اس کے بارے میں کچھ سوال مت کرنا کہ اس کے دلیل ایسا کیوں کیا، یہ مت پوچھنا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے، تو اگر عادت کے خلاف کوئی کام ہو تو فوراً وہ پوچھتے تھے. تو اسی طرح سے کچھ واقعات پیش آئے. پہلا ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک کشتی میں سوار ہو کر چلے گئے. تو وہ کشتی والے نے ان کے پاس سے کرایہ اور بھاڑا نہیں لیا، لیکن حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کشتی کا ایک لکڑے کا ٹکڑا تھا، اس ٹکڑے کو توڑ دیا، پھاڑ کر پھینک دیا، نکال دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پوچھا، وہ نبی تھے، تم ایسا کام کر رہے ہو کہ اس کشتی والے نے کرائے کے بغیر ہم کو بٹھایا، تم نے اس کی کشتی کو توڑ دیا. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ سوال مت کرنا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب سوال نہیں کروں گا. پھر آگے وہ چلتے رہے. پھر دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک معصوم لڑکا تھا ایک بستی کے اندر. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو قتل کر دیا، اسے مار دیا. اب پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں کیا، پھر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ کچھ پوچھنا مت. پھر یہاں کے چلتے رہے. ایک بستی کے اوپر ایک بستی میں گئے کہ اس گاؤں والوں نے ان کو کھانا بھی نہیں کھلایا. اور اس گاؤں کے اندر ایک گھر تھا اور اس کی دیوار گر گئی تھی. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیوار کی تعمیر کی، اس دیوار کو پورا بنا دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ تم جن لوگوں نے ہم کو کھانا تک نہیں کھلایا، تم نے ان کا اتنا اچھا کام کیا. تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ سوال مت کرنا. اب میری اور تمہاری جدائی ہو جائے گی، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اب یہاں سے جدائی کا اعلان کر دیا. اب پھر ان تینوں واقعوں میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں کیا تھا. تو پہلا جو واقعہ تھا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کو پھاڑ دیا، کشتی کو توڑ دیا. اور اس وجہ سے کہ وہ یہ کشتی جو جا رہی تھی وہ وہاں سے اس راستے پر جا رہی تھی کہ آگے ایک بادشاہ تھا، دریا کے دوسرے کنارے ایک بادشاہ رہتا تھا، وہ ظالم بادشاہ تھا. اور وہ بادشاہ جو اچھی کشتی ہوتی تھی اس اچھی کشتی کو قبضہ کر لیتا تھا، اپنے پاس لے لیتا تھا. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کشتی کو عیب والا بنا دیا، اس کشتی کو توڑ دیا. اب جب یہ کشتی وہاں جائے گی تو بادشاہ عیب والی کشتی کو لٹتا نہیں تھا، اچھی کشتی ہوتی تھی تو اس کو لے لیتا تھا. حضرت خضر کو یہ معلوم تھا، اس وجہ سے اس کشتی کو توڑ دیا، اس کے عیب والا بنا دیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ کام کرتے ہم کو ظاہر میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کے پاس کچھ حقیقت ہوتی ہے. ایک واقعہ تو پہلا یہ تھا.
دوسرا واقعہ معصوم بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت خضر کو معلوم تھا کہ یہ جو معصوم لڑکا ہے بڑا ہو کر فتنہ پیدا کرنے والا تھا، اور اس کے جو ماں باپ ہے ان کو بھی ایمان سے پھرا کر یہ کفر میں لے جانے والا تھا یہ بچہ. تو ان کے ماں باپ ایمان پر باقی رہے، اچھے تھے، وہ ایمان پر باقی رہے، اس وجہ سے حضرت خضر نے اس بچے کو بچپن ہی میں قتل کر دیا، اسے مار دیا. تو یہ دوسرا واقعہ تھا. تیسرا واقعہ کہ دیوار کی حضرت خضر علیہ السلام نے تعمیر کی اور دیوار کو بنا دیا، حالانکہ اس گاؤں والوں نے ان کو کھانا تک بھی نہیں کھلایا. تو اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ جو دیوار تھی تو اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال تھا. ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے والد کا مال وہاں نیچے دبا. اور پہلے زمانے میں لاکر اور تجوریاں نہیں ہوتی تھی تو لوگ نیچے ہی اپنا مال رکھتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا کہ مرے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور سالوں کے بعد کسی کو پتہ چلے. تو اسی طریقے سے نیچے ان کا مال دفن کیا ہوا تھا. اب جب دیوار گر جائے گی تو یہ مال کھل جائے گا، کوئی قبضہ کر لے گا، اور بچے تو چھوٹے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے مال کو بچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو تعمیر کر دیا. تو یہ اصل وجہ اس کی تھی. تو اس سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ حالات پیدا کرتے تو ظاہر میں ہم کو برا لگے کہ بھئی ایسا کیوں ہوا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. تو ہمیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جوانی میں موت دے، کسی کو بچپن میں موت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. تو کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی زخمی ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی اس میں حکمت کہ بھئی یہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ گر گیا، وہ آگے نہیں جا سکا. ہو سکتا ہے کہ آگے اس کے اوپر کوئی حملہ کرنے والا ہو، کوئی لوٹنے والا اس کی گاڑی کو لوٹ کے اس سے پیسے لینے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گاڑی کو یہاں ہی روک دیا تو یہاں سے یہ واپس آ گیا. تو کسی کی عمارت کی جائے، کوئی چلتا گرتا ہوا مر جائے، تو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو ظاہر چیز الگ ہے اور باطنی چیز الگ ہے. تو یہ دوسرا قصہ ہوا. تیسرا قصہ ذوالقرنین کا قصہ ہے. تو انشاءاللہ آئندہ کل 16ویں پارے کے شروع میں وہ قصہ آئے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو باغ والے آدمی کا قصہ ذکر کیا کہ ایک آدمی کے پاس 2 باغ تھے اور ان باغوں کے اندر بہت سارے پھل آتے تھے، یعنی پھل والا باغ تھا. اور یہ پھل والا باغ تھا تو یہ آدمی اس کے اندر تکبر میں آ گیا کہ میں تو اتنا زیادہ ہوں اور میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور یہ عذاب آنے کے بعد پورا اس کا جو دونوں باغ تھے یہ برباد ہو گئے، اس میں کوئی پھل نہیں رہا. تو اب اس میں اس آدمی نے پھر کہا جو مالک تھا کہ ایک کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. تو شرک کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باغ کو ہی سب کچھ سمجھا کہ یہ باغ کا مالک میں ہوں اور میں اس میں کھیتی کرتا ہوں، پانی ڈالتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں، تو یہ میں نے اگایا. تو اللہ تو یہ شرک ہوا ایک طرح کا. اللہ کی طرف اللہ اگانے والے ہیں اور باغ میں پھل پیدا کرنے والے ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے اس میں اترانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ ماننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا تو مجھے ملا، تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کا حکم ہے مجھے خرچ بھی کرنا چاہیے. کہ دنیا کی زندگی کے زوال اور فنا ہونے کے بارے میں بتلایا کہ زوال کھیتی کی مثال کہ کھیتی جب ہوتی ہے تو پہلے لہلہاتی چھوٹی ہوتی ہے، پھر بڑی ہوتی ہے، اس میں پھل آتے ہیں، لہلہاتی ہے، بڑی ہوتی ہے تو یہ اچھی ہوتی ہے. پھر جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اسے کاٹ دیا جاتی ہے اور یہ مرجھا جاتی ہے. تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی بچپنا ہے، بچپنے کے بعد جوانی آتی ہے، جوانی کے بعد 55 سالہ عمر، اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے. تو یہ بھی اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی کر کے زندگی ختم ہو جاتی ہے. جیسے کھیتی ابتدا میں تھوڑی ہوتی ہے، تھوڑی ہونے کے بعد اسی طرح پک جانے کے بعد پھر مر جاتی ہے. تو انسانی زندگی بھی ایسی ہی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر اور غرور کرنے سے منع کیا کہ تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے. شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو تکبر سے ہمیں بچنا چاہیے. تو شیطان اس زمانے میں افضل تھا لیکن سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے سب سے بدتر بن گیا. یہ تو کس وجہ سے ہوا؟ تکبر کی وجہ سے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تکبر سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو کر زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کا حصہ باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.